أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، جوہر، عدنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہیلو، ارے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ عدنان جی، عیسیٰ، ناز، فاطمہ، عیسیٰ، سمرین، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب کون سی کتاب میں؟ نحوے مقدماتی میں اسم کے اعراب کے بارے میں، اسم کے اعراب کے بارے میں۔ راب کے بارے میں۔ علی عباس، اسم کا اعراب، اسم کیا ہے؟ اعراب اسم کے فتحہ۔ فتح پیچھے کون پڑ گیا؟ کمال یہ ہے، فتح تو اعراب ہے نہیں۔ اعراب کی قسم کہاں فتح پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ کسی نے پڑھی ہے؟ میں نے پڑھائی ہے کبھی؟ امتحان میں کیا آپ نے فتح ہی لکھا تھا؟ کب پڑھا ہے میں نے اسم کا کسی بھی چیز؟ میں نے اسم تو چھوڑی، فعل کا بھی اعراب فتح نہیں پڑھا ہے۔ نصب ہو سکتا ہے، نصب کی علامت فتح ہوتی ہے، لیکن اعراب کا اسم خالی فتح ہی تھوڑی جاتا ہے۔ اسم کا اعراب کا اعراب ہوگا، نصب ہوگا۔ آئندہ مت کیجیے گا بالکل بھی، امتحان میں کر دیا ہے کسی نے یہ جر اور اعراب فعل، رف، نصب، جر، رفع، نصب، جزم۔ جر، جزم، یاد رکھیے گا، نہ تو ضمہ، نہ فتحہ، نہ کسرہ، یہ اعراب نہیں ہے، اعراب کی علامتیں ہیں۔ یہ رفع کی علامت ضمہ، ایک علامت ضمہ ہے فعل میں، ضمہ نون، اسم میں ضمہ الف واو نون۔ نصب، اسم میں نصب آتا ہے، فعل میں بھی نصب کی علامت فعل میں کیا ہے؟ نصب کی علامت فتحہ ہے، فعل میں ہم معلومات گھما کے فعل میں نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ نون، فعل میں نصب کی علامت سمرین، فاطمہ، رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ نون رفع، فعل مضارع میں 5 جگہ ضمہ 7 جگہ نون رفع۔ نصب کی علامت کیا ہے فعل میں؟ 5 جگہ فتحہ، 7 جگہ۔ ارے بولیے تو صحیح کے ساتھ، ایسا کمال یہ کیسے ہو جاتے ہیں جیسے میں بالکل دوسری دنیا کی نئی چیز بول رہا ہوں۔ کسا آپ کیوں نہیں پوچھتی ہیں؟ جی آقا، تو فعل میں نصب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فتحہ اور حذف نون۔ فعل میں جزم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ سکون، تین ہوتی ہیں، حذف نون ہے، حذف علت بھی ہوتی ہے۔ سکون جب ہے تو حرف علت نہ ہو لام الفعل کی جگہ، اور اگر لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے تو صرف گر جائے گا پڑھیں گے، اور 7 جگہ سے حذف نون اعرابی۔ اسم میں رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ الف واو۔ اسم میں نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ اور کسرہ۔ اسم میں جر کی علامت ہے کسرہ اور آگے جا کے فتحہ بھی ہے، بعد میں بتائیں گے، ابھی تو نصب پہ بات چل رہی۔ تو رفع کی علامت فعل میں اور اس میں ایک ہی کامن ہے ضمہ، ورنہ یہاں پر دوسری نون ہے لیکن اس میں الف اور واو ہے۔ نصب کی علامت دونوں میں ایک کامن ہے فتحہ، باقی نصب کی علامت اس میں الف ہے، یا ہے، کسرہ ہے۔ فعل میں نصب کی علامت فتح کے علاوہ حذف نون ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی یاد رکھنا، نہ تو ضمہ، نہ فتحہ، نہ کسرہ، اعراب کی کوئی علامت نہیں، اعراب نہیں ہے، وہ اعراب نہیں ہے۔ اعراب کی علامت یہ ہے، وہ اعراب کی علامت ہے، اعراب صرف یہ ہے، یاد رکھ لیجیے گا آئندہ کبھی نہ امتحان میں نہ کبھی کہیں مت کرنا۔ اعراب، لفظ اعراب جب بھی نحو میں آئے نحو صرف میں، رفع نصب جر جزم، رفع نصب جر جزم، رفع نصب جر جزم،
جہاں اعراب نام آئے تو یہ ہے، اور اعراب کی علامت کیا ہے؟ رفع دو الگ الگ ہے، رفع کی علامت ضمہ الف واو، اسم میں، فعل میں ضمہ اور نون، اسم میں نصب کی علامت فتح الف یا کسرہ، فتح کہاں پر؟ اس میں مفرد جمع مکسر میں، مفرد میں جمع مکسر میں، الف اسماء ستہ میں، یا تثنیہ میں، جمع تسنیہ مذکر اور سالم، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، فعل میں رفع 5 صیغوں میں ضمہ، 7 صیغوں میں نصب، 5 صیغوں میں فتح، 7 صیغوں میں اعراب، جزم 5 صیغوں میں 5 صیغوں میں جر، 7 صیغوں میں سکون اور باقی میں آئندہ حسن۔ کبھی دھوکے میں بھی مت کہہ دینا فتح ضمہ کسرہ اعراب کی بات جب آئے تو، صحیح ہے جی؟ آئندہ سن لو، اور پہلے سوال کتنی بار آیا ہم لوگوں سے کہ سوال سن لیا کرو، میں کہہ رہا ہوں اعراب فعل کا اعراب وہ اسم کا کنارہ ہے، فعل میں رفع کی علامت کیا ہے؟ نون اور ضمہ، فعل اسم میں نصب کی رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ الف واو، ضمہ اس میں مفرد جمع مؤنث سالم جمع مکسر میں، الف تثنیہ میں، واو جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ میں، فعل میں نصب کی علامت فتح، اسم میں نصب کی علامت فتح الف یا کسرہ، فعل میں جزم کی علامت سکون اور حذف نون، اسم میں جر کی علامت کسرہ اور فتح، اور بھی آگے بتائیں گے، وہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے جی آگے جی؟ جی اسم کے اعراب کی بات چل رہی تھی، کس کے؟ اسم کے اعراب، اعراب اسم، اعراب اسم، کیا ہوتا ہے اسم کا اعراب؟ سب پھر دیکھیے فتح کون ہے؟ ناس فاطمہ ہے یا سمرین؟ پہلے بتائیے، کیونکہ آپ نے کاپی میں یہی لکھا ہے، آگا ہمیں ابھی سمجھا رہا ہوں کہ فتح کیوں رٹ گیا ہے آپ کو، کس نے رٹا دیا آپ کو فتح، کس نے رٹا دیا، کیوں رٹ لیا آپ نے، اتنا بڑا کرائم کر دیا آپ نے کہ فتح رٹ لیا ہے، ابھی بتایا اسم کا اعراب کیا ہو سکتا ہے؟ کہ سب کو بالکل خاموش ہو جاتی ہیں، آگے بول تو رہے ہیں، آپ کو آواز نہیں آتا، رف نصب جر، نصب جر، اب اس میں رف کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ضمہ ضمہ الف الف واو، ضمہ الف واو، واو، ضمہ الف واو، ٹھیک ہے؟ اسم کی علامت ضمہ الف واو، واو، رف اعراب اسم رف، اس کے علامت ضمہ الف واو، علامت رف ضمہ الف واو، واو، یہ تو آپ کو پتہ ہی، ضمہ اس میں مفرد جمع مؤنث سالم جمع مذکر میں، الف تثنیہ میں، واو تسنیہ میں واو سالم جمع مؤنث سالم، مذکر سالم، اعراب نصب، علامت نصب فتح الف یا کسرہ، فتح الف یا کسرہ، جر کیا؟ جر وہ بعد میں بتائیں گے، چھوڑیے ابھی جر آئے نہیں، ٹھیک ہے؟ جر کی علامت کسرہ اور یا، جر کی علامت کسرات فتح، کسرہ اور ٹھیک ہے؟ آئیے علامت رب ضمہ کی مثال جیسے زیدون، رجال، ان تینوں کی دے دیتا ہوں، مسلم بس جملہ نہ لکھتا، مسلمات، دیکھیے تین اسم ہے نا، اس میں مفرد جمع مکسر جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث الف الزیدان، زیدان، واو زیدون، الزیدون، اور ابو ابو زید، فتح، فتح نصب کی علامت فتح، نصب کی علامت فتح، زیدن، ان میں سے دو میں آئے گا بس، زیدان زیدن رجالن، رجالا، الف اباک، اباہو، اباہو، اباک، یا زیدین، 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 الزیدین الزیدین، تثنیہ اور جمع جمع مذکر مذکر سالم، سالم، کسرہ مسلمات، مسلمات،
سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب جی بتا دیا۔ تو اس میں اعراب یا ضمہ سکتا ہے یا نصب یا جر۔ رفع کی علامت اس میں ضمہ الف واو میں سے کوئی ہوگی، نصب کی علامت فتح الف کسر یا کسرہ ہوگی۔ اس وہ الگ الگ ہے کہاں فتح ہوگی کہاں الف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ اس کا جو اعراب ہے رفع نصب جر، اس میں رفع آتا کب ہے، کتنی جگہ پہ اس میں رفع آتا ہے؟ نو 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 مقامات مقام اس جو فاعل ہو، نائب فاعل، نائب فاعل مبتدا، مبتدا خبر، خبر مؤنث شبیہ الیسا، مؤنث فاعل افعال ناقصہ کا افعال اسم، ناقصہ کا افعال افعال مقاربہ مقاربہ کا بل لا مقارب نفی جنس کی خبر، لائن حروف مشبہۃ من فعل کی خبر۔ نو مقامات پر اسم پر رفع آتا ہے، جب بھی رفع آئے گا تو علامت یہ نصب کب آتا ہے؟ 14 مقامات پر۔ اس میں نصب کب آتا ہے؟ 14 مقامات۔ 14 مقامات مفعول مطلق واقع ہو، مفعول بہی، مفعول لہو مطلق، مفعول مفعول مطلق، بہ، مفعول بہی، مفعول مفعول معول تمیز، مستثنی منادا پانچ اچار نو اور 5 اور پانچ نوازع، ہو، افعال خامسہ افعال مقاربہ لائنت اور حروف حروف شبیہ شبیہ الیسا، الیسا کا خبر منصوب، اللہ نبی جنس اور حروف مشبہۃ من فعل کی خبر اسم منصوب۔ اسم منصوب۔ جی ٹھیک ہے 14، جس میں سے ہم نے کتنے پڑھ لیے؟ 5 تو وہ پہلے پڑھ چکے تھے، 5 13 پڑھ مفعول لیے، پڑھ لیے گا، 5 مفعول، حال، تمیز، مستثنی، کتنے پڑھ لیے؟ 5 اور 3 8 اور 5 13۔ منادہ بات ہے، آج ہم مستثنی کا 2 دن سے پڑھ رہے ہیں، مستثنی کی تمرینیں کرنی ہے، یہ لکھ لیجیے ناز فاطمہ آپ کی فتح آپ ضرور لکھنا کیونکہ امتحان میں کر کے آئی ہیں آپ فتح۔ فتح نصب جی لکھا دو، اعراب یاد رکھنا، جب بھی نحو صرف میں اعراب کی بات آئے فوراً رفع نصب جر اور جزم، ضمہ فتح یہ بچوں والی باتیں یہ علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اعراب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ اب نہیں کریں گے آپ فتح سے دشمنی، جو دوستی نبھا رہی ہیں آپ اس کو ختم کر دیں گے آپ فتح سے، صحیح ہے۔ دشمنی میں تبدیل کرنا۔ فتح نصب کی ایک علامت ہے، یعنی کیا مطلب؟ ہر فتح تو نصب کی علامت ہے، لیکن نصب کی علامت فقط فتح نہیں ہے، نصب کی علامت الف بھی ہوتی ہے، نصب کی علامت کسرہ بھی ہوتی ہے، یا بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے، میں نے کہا مثال کے طور پر نصب، ٹھیک ہے، نصب میں کیا کیا آ گیا؟ فتح، الف، یا، کسرہ کثرہ، فتح نصب کی علامت ہو سکتا ہے، نصب کی علامت فتح تو ہوگی، یہ بھی تو ہے۔ منطقی اعتبار سے کیا نسبت ہے؟ منطقی اعتبار سے کیا نسبت ہے؟ عام خاص عام خاص مطلب کی ہے نا، ہر یعنی فتح تو نصب کی علامت ہے، لیکن نصب کی علامت فقط فتح نہیں ہے، نصب میں تو یہ بھی شامل ہے۔ اس کی تمرینیں ہم مستثنی کی پڑھ رہے تھے، مستثنی یاد ہے نا، مستثنی کسے کہتے ہیں؟ جال قوم جال قوم الا حمارا، یا جال قوم الا زیدا۔ ان دونوں مثالوں میں رئیسہ کیا فرق ہے؟ رئیسہ ان دونوں مثالوں میں کیا فرق ہے؟ القوم الى زیدن ہمار مطلب ہمارے لیونگ مطلب نہیں بول دونوں کر مثالوں میں کیا فرق ہے؟ حیوان ہے دونوں مثالوں میں کیا فرق ہے؟ جی وہ کل پڑھا وہ تو پڑھایا تھا میں نے، پرسوں بھی پڑھایا تھا، لیکن آپ جی بتائیے آپ نے کیا پڑھا؟ جی جنس کا ہے ہاں نہیں آپ یہ بتائیے، حمار قوم کی جنس سے نہیں ہے، زید جی قوم کی جنس ہی سے ہے، جنس سے تو ہے یہ تو آپ نے تعریف سیدھا سیدھا کہیے کہ یہ مستثنی مستثنی من کی جنس سے نہیں ہے،
یہ مستثنا متصل ہے، مستثنا منقطع، منقطع، زید مستثنا متصل ہے، حمار مستثنا منقطع ہے۔ زید مستثنا متصل کیوں ہے؟ کیونکہ زید مستثنا منہ قوم کی کی جنس سے ہے، جنس سے ہے، اسی کی جنس سے ہے، لیکن حمار مستثنا ہے، یہ مستثنا مستثنا منہ کی جنس سے نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ رئیسہ ایسا نہیں کریں گے، آپ مطالعہ کیجئے، سامنے کی بات ہے، کوئی بھی بتا دے گا 2 دن اتنی دن 2 دن، وہ بھی اتنی زیادہ پریکٹس کرنے کے بعد کہ ان دونوں مثالوں میں کیا فرق ہے؟ سمجھ گئی تھی مولانا، وہ ورڈ یاد نہیں آ رہا تھا، جنس۔ تو وہ یاد نہیں آپ وہ یاد نہیں، مستثنا متصل قسمیں یاد رکھیے نا، مستثنا متصل، جی مستثنا منقطع، متصل منقطع، متصل منقطع، متصل منقطع، مستثنا متصل، مستثنا منقطع، مستثنا متصل یعنی جس میں مستثنا منوں کے جنس سے ہو، مستثنا منقطع جس میں مستثنا منہ کی جنس سے نہ ہو۔ یاد ہے مستثنا وہ ہے جسے ادات استثناء کے ذریعے سے ماقبل جدا حکم کیا سے خارج کیا جاتا ہے۔ اور مستثنا منہ جس سے خارج کیا جاتا ہے مستثنا منہ ہے، یہاں مستثنا منہ ہے، عبارت ہے مستثنا ہے، اللہ کلمہ استثناء ہے۔ ٹھیک ہے، تو آسان سی بات تھی، 2 دن اتنی پریکٹس کرانے کے بعد یاد ہو جانا چاہیے تھا، مستثنا متصل، مستثنا منقطع، مستثنا متصل، تعریف اور قسم۔ حکم جو ہے وہ میں نے کل لکھوائے تھے، کیا تھے حکم؟ یہ ہے اگر مستثنا متصل ہے، مستثنا اگر منقطع ہے، مستثنا اگر منقطع ہے تو چاہے اللہ سے پہلے مثبت کلام ہو جہاں قوم یا منفی ہو جہاں قوم، اس پہ نصبی رہنا ہے، اس پہ نصبی آئے، مستثنا منصوب ہوگا۔ مستثنا اگر حکم کیا، اگر آپ سے کوئی پوچھے مستثنا کسے کہتے ہیں تو بولیے گا مستثنا سمری فاطمہ ایک ایسا اسم ہے جس کو کلمہ استثناء کے ذریعے سے ماقبل حکم سے خارج کیا جاتا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے مستثنا کی قسمیں کتنی ہیں تو کہیے گا مستثنا کی 2 قسمیں ہیں، یا تو مستثنا منوں کی جنس سے ہوگا، اسے کہتے ہیں مستثنا متصل، اور اگر مستثنا منوں کی جنس سے نہیں ہوگا تو مستثنا منقطع۔ ایک ہی سوال تو 3 سوال کر دے، کوئی کرنا بھی چاہیے۔ مستثنا کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کا احکام لکھیے، حکم لکھیے، تو آپ نے کہیں مستثنا کی تعریف بتا دی، مستثنا کی قسمیں بتا دی۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ مستثنا اگر منقطع ہے تو اللہ سے، اگر وہ اللہ کے ذریعے سے مستثنا ہو رہا ہے، اللہ کے ذریعے سے مستثنا ہو رہا ہے تو اللہ سے پہلے چاہے کلام مثبت ہو جملہ، چاہے نصب رہے گا، مستثنا منصوب ہوگا، مستثنا منصوب ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کے ذریعے سے ہم مستثنا کر رہے ہیں اور مستثنا متصل ہو تو یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ سے پہلے والا جملہ مثبت ہے تو نصب منصوب ہوگا، اور اگر اور منفی ہے اللہ سے تو پہلے والا جملہ منفی ہے تو منصوب، مرفوع اور منصوب مرفوع اور مجرور تینوں ہوتے ہیں۔ منصوب ہے یا قوم مرفوع ہے تو مرفوع، رائت القوم ہوتا تو زیدن، مررت القوم من القوم ہوتا تو زیدین۔ سمجھ میں اتنی آسان سی بات ہے، اتنی بس تھوڑی سی توجہ مکالمے کی ضرورت ہے۔ سمجھی فاطمہ ناز فاطمہ مستثنا منقطع تو آنکھیں بند کر کے چاہے اللہ کے بات یاد رکھنا کہ مستثنا پہلے اللہ سے ہو رہا ہو، اللہ کے ذریعے سے اگر ہم مستثنا کر رہے ہیں تو اللہ اور کلام ہے، مستثنا ہے منقطع، مستثنا ہے منقطع تو اللہ سے پہلے والا جملہ چاہے مثبت ہو چاہے منفی، مستثنا منقطع پہ نصب آئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ کے ذریعے سے ہم مستثنا کر رہے ہیں اور مستثنا ہے متصل تو اللہ سے پہلے والا جملہ اگر مثبت ہے تو نصب آئے گا مستثنا پہ، اور اگر جو اللہ سے پہلے والا جملہ منفی ہے تو نصب بھی دے سکتے ہیں اور اتباع بھی۔ لیکن اگر اللہ کے علاوہ خلا وغیرہ سے اگر مستثنا کر رہے ہیں تو پھر مستثنا پہ جر آئے گا، کیا آئے گا؟ کیونکہ یہ حرف جر ہیں، مستثنا رہیں گے لیکن مجرور رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی دن سنوں گا یہ سارے منصوبات ایک ساتھ، تعریفیں وغیرہ۔ کرسی تمرین، اصطلاحات ذیل تعریف کیجیے، نیچے جو اصطلاحات ہیں ان کی تعریف کیجیے۔ مستثنا
ایسا اس میں جس کو کلمہ استثناء کے ذریعے سے الگ کیا جاتا ہے مستثنی منہ وہ جو ہے اسی کے جنس سے ہے۔ وہ اضافی استثناء کے ذریعے سے جس سے خارج کیا جاتا ہے۔ استثناء متصل وہ استثناء ہے کہ جس میں مستثنی منہ کے جنس سے ہو۔ استثناء منقطع وہ استثناء ہے جس میں مستثنی مستقل منہ جنس سے نہ ہو۔ کا قطع مستثنی متصل کس وقت مستثنی منہ کے اعراب میں طبیعت کرے گا، اتباع کرے گا؟ مستثنی متصل جب اللہ کے ذریعے سے مستثنی اور اللہ سے پہلے والا کلام منفی ہو۔ منفی ہو۔ نصب دے سکتے ہیں اور اتباع بھی کرا سکتے ہیں۔ کیا مستثنی منقطع ہمیشہ منصوب ہے؟ جی، مستثنی منقطع اللہ کے ذریعے سے اگر مستثنی کر رہے ہیں تو اللہ سے پہلے چاہے جملہ مثبت ہو چاہے منفی، مستثنی منقطع پہ نصب آئے گا۔ مثال جعل قوم الا حمارا یا ما جعل قوم الا حمارا۔ سمجھ میں آیا قصہ؟ رئیسہ جی مولانا۔ سمرین بتائیے مستثنی میں حاشا آدھا و خلا چہرہ بدارت، وہ مستثنی جسے حاشا خلا آدھا کے ذریعے سے مستثنی کیا جاتا ہے اس کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ وہ مجرور ہوں۔ جر مجرور ہوگا۔ وہ مستثنی جو ادا حاشا کے ذریعے سے مستثنی کیا جاتا ہے اس کا اعراب جر ہوگا، مجرور ہوگا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ حرف جر ہے حاشا آدھا خلا، لیکن مستثنی تو رہے گا نام سے، لفظ مجرور۔ نیچے کے جملوں میں آپ کو بتانا ہے کون مستثنی ہے کون مستثنی منہ ہے، مشخص کرنا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے استثناء کی کون سی قسم ہے، یہ متصل ہے منقطع، اور اعراب بھی بتانا ہے۔ چار چیزیں بتانی ہیں، کون مستثنی ہے، اب ظاہر سی بات ہے مستثنی پتہ لگ جائے گا تو مستثنی منہ بھی پتہ لگ جائے گا جی، اور اس کی قسم آپ کو یہ دیکھنی ہے۔ اگر مستثنی منہ کی جنس سے ہے تو متصل، جنس سے نہیں ہے تو منقطع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک اہل السماء آسمان والے، لا یسمعون من اہل الارض شیئا زمین والوں کا کوئی چیز نہیں سنتے، الا الاذان اذان کے علاوہ۔ تو بتائیے اس میں مستثنی کہاں ہے رئیسہ؟ زانا آسن کیوں؟ کیونکہ اللہ اللہ سے اللہ کے جدا کیا گیا ہے۔ ترجمے سے مت پتہ لگائیے رئیسہ، آپ نحو پڑھ رہی ہیں۔ مستثنی کی تعریف یاد ہونی چاہیے جو کلمہ استثناء کے بعد ہے، کلمہ استثناء کے ذریعے سے، تو اللہ کے بعد اذان، ٹھیک ہے جی۔ کس چیز سے مستثنیٰ کیا گیا ہے اذان کو؟ اذانان اذان کو کس چیز سے جدا کیا گیا ہے؟ قصہ بتائیں علی عباس۔ شرم آسان کس نے کہا؟ یہ سمرین نے کہا آسان جی، یہاں کہاں ہے کس مستثنی منہ؟ اذان اگر مستثنی ہے تو مستثنی منہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں کہہ رہے کچھ نہیں سنتے؟ وہ چیز جو ہے وہ مستثنی ہے، شیئن مستثنی منہ ہے، کوئی چیز نہیں سنتے۔ اذان اسی سب چیزوں میں تو شامل ہے اذان جی۔ اتفاق سے مستثنی بھی مستثنی متصل ہے، کیونکہ اذان چیزوں میں شامل ہے، اذان چیزوں میں شامل ہے، کچھ نہیں، لیکن وہ کچھ چیز نہیں سنتے، ان چیزوں میں سے اذان کو چھوڑ کر اذان کو سنتے ہیں مثلا۔ اذان مستثنی ہے، کلمہ استثناء اللہ ہے، مستثنی منہ نعت فاطمہ شیئن ہے، مستثنی ہے مستثنی متصل، اور اعراب ہے نصب۔ کیوں نصب ہے؟ کیونکہ مثبت ہے، کیا مثبت ہے؟ ابھی مستثنی متصل ہے جی، اللہ کے بعد آ رہا ہے، جنس سے، مستثنی کی جنس سے بھی ہے تو اور اللہ سے پہلے والا جملہ مثبت ہے۔ کہاں ہے جملہ منفی نہیں نکلا؟ لا یسمعون، اچھا منفی ہے تو وہی تو کہہ رہے ہیں متصل ہے استثناء۔ وہ میں آپ کو مستثنی کی قسم تھوڑی پوچھ رہا ہوں، اب میں یہ پوچھ رہا ہوں اذان منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ علامت نصب پتہ ہے کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اتباع دو اعتبار سے منصوب ہے یار، کتنا ابھی سمجھا کے نمٹا ہوں، ابھی سمجھا کے کل بھی سمجھایا تھا۔
کبھی اللہ سے کبھی پہلے والا جملہ منفی ہے مستثنا اور منقطع ہے تو چاہے اللہ سے پہلے والا جملہ مثبت ہو یا منفی منصوب ہی رہے گا. لیکن اگر مستثنا متصل ہے، اگر اللہ سے پہلے والا جملہ مثبت ہے تو منصوب، منفی ہے تو نصب بھی دے سکتے ہیں، اتباع بھی کرا سکتے ہیں. تو اذان ما قبل جملہ منفی ہے، نصب اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اتباع میں بھی نصب ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیئن خود منصوب ہے، شیئن منصوب سمجھایا تھا میں نے. تو اگر اتباعی تو بولا ہے. اتباع کیوں نہ، اتباع کے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے. کب بتایا تھا مستثنا؟ اس کا مطلب ویڈیو بھی نہیں دیکھتے کیا لوگ؟ آپ مباحثہ تو چھوڑیے، ویڈیو بھی نہیں دیکھتے، اسی کو مباحثہ سمجھ کے کر لیا کیجیے ویڈیو کو. مستثنا اگر متصل ہو، منقطع کی تو بات ہی چھوڑیے، منقطع میں تو چاہے اللہ سے پہلے مثبت ہو چاہے منفی، اس میں نصب بھی رہنا ہے. لیکن اگر مستثنا متصل ہو، مستثنا متصل ہو، اگر تو نصب بھی آ سکتا ہے اور اتباع بھی. تو اللہ سے پہلے جملہ مثبت تو مستثنا پہ آئے گا نصب. مستثنا منصوب ہوگا. اللہ سے پہلے جملہ منفی تو دو صورتیں ہیں، یا تو نصب دے نصب دو بھی آ سکتا ہے یا اتباع. یا اتباع. سمجھایا. اب آپ کو اس میں ایسی مثال میں جو یہ قرآن کی آیت دی ہے، یا قرآن کی آیت کیا ہے؟ حدیث ہے، جو بھی حدیث ہے، تو اس میں پہچاننے میں اب اتنا اس کے باوجود بھی کیا ڈسٹرب ہو رہا ہے؟ مستثنا پہچاننے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، اللہ دکھائی دے رہا ہے. اب تو اتنا تو پتہ ہی نا، اللہ ہے، خیر ہے، سوا ہے، حاشا ہے، یہ ہے کلمات استثنا. تو اللہ صاحب دکھ رہا ہے، تو اللہ دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب اذانا مستثنا ہے. کس سے جدا کیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں سنتے. کچھ کیا ہے؟ چیز. کچھ نہیں سنتے اذان کو چھوڑ کر، تو کچھ میں کچھ جو ہے کچھ سے خارج کیا جا رہا ہے، شیئن سے. شے مستثنا منو ہے، اذان مستثنا ہے. ٹھیک ہے. مستثنا کی قسم کون سی ہے؟ متصل. کیوں؟ کیونکہ اذان شے میں شامل ہے، اذان شے میں شامل ہے، اس لیے مستثنا متصل ہے. اس کا مطلب منقطع نہیں ہے. منقطع ہوتی تو ہر صورت میں نصب ہوگا، چاہے اللہ سے پہلے مثبت ہوگا جملہ چاہے منفی. لیکن یہ کیا کہتے ہیں، مستثنا متصل ہے، تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے جملہ مثبت ہے یا منفی. مثبت تو ہے نہیں، لا یسمعون شیئا، کچھ نہیں سنتے، تو اس کا مطلب منفی ہے. منفی ہے تو اب آپ دیکھیے کہ نصب بھی دے سکتے ہیں اور اتباع بھی. اتفاق سے یہاں دونوں صورتوں میں نصب دے سکتے ہیں. نصب ایک تو وہی کہ نصب دینا، اور اتباع بھی کیونکہ شیئن منصوب ہے. اگر شیئن مرفوع ہوتا تو آپ نصب بھی دیتے، رفع بھی دیتے، دونوں دے سکتے تھے، کوئی سا بھی. تو الاذان منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ شیئن منصوب. متصل اور اللہ سے پہلے والا جملہ ہے منفی، تو اس میں نصب بھی دے سکتے ہیں. اور تو اس کا نصب جو ہے وہ اتباع کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی ہو سکتا ہے. امام علی علیہ السلام، انہ لیس لانفسکم ثمن، لیس لانفسکم ثمن، تمہارے نفس کی کوئی قیمت نہیں ہے، الا الجنت، جنت کے سوا. تو اب یہ بتائیے مستثنا کیا ہے؟ جنت. مستثنا مینو کس سے جدا کیا جا رہا ہے؟ تمنی ہوتی. جی ہاں، تو جنت کو کیا بتایا؟ لیسا سے. آسان رہی کے ساتھ سامان آگا سمانن بولا تھا شروع میں. قیمت ہے. جنت قیمت ہے نہیں، اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیسا کیسے مستثنا میں ہو جائے گا یار؟ حد ہو گئی. لیسا لانفسکم ثمن، تمہارے نفسوں کے لیے کوئی قیمت نہیں ہے، الا الجنہ، یعنی جنت کے سوا. یعنی جنت قیمت ہے تمہارے نفسوں کی کم سے کم. تو جنت کا مستثنا ہے، کس سے مستثنا کیا ہے؟ مستثنا منو ہے. اب جنت قیمت میں شامل ہے یا نہیں؟ شامل ہے. مستثنا متصل ہو گیا. استثنا کون سا ہے؟ متصل. تو الجنت منصوب کیوں ہے؟ اب آپ دیکھیے، اللہ سے پہلے والا مستثنا ہے متصل. کیوں؟ کیونکہ مستثنا میں جو ہے مستثنا منو کی جنس ہے. اب آپ دیکھنا ہے، اللہ سے پہلا والا اگر مثبت ہے تو نصب، اللہ سے پہلے منفی ہے نہیں.
منفی ہے، دونوں سے منفی ہے، تو اب آپ جنتا بھی کہہ سکتے ہیں اور جنتوں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سمن کی اتباع بھی کرا سکتے ہیں، کیونکہ ہر سمن ہے مرفوع، تو جنتوں بھی کہہ سکتے ہیں، جنتا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہے نہیں نصب کیونکہ نصب دے سکتے ہیں، رفع دیں گے اتباع کراتے ہیں۔ اتباع کراتے ہیں۔ فلا تبیعوها الا بها، اب یہاں پہ مستثنی کہاں ہے؟ بہا، جو جنت کی طرف پلٹ رہا ہے، الا بہا، یہ بھی سیم وہی مستثنی ہے، تبیع اسے مت بیچ دینا مگر اس کے بدلے، تو ٹھیک ہے، جی نفس کو مت بیچ دینا الا بہا، جنت کے بعد ٹھیک ہے، تو جی جنت قیمت ہے آئی، تو اس کا اعراب نصب ہو سکتا ہے کیونکہ یا اتباع بھی ہو سکتی ہے۔ قرأت الکتاب، قرأت الکتاب، میں نے کتاب پڑھی، قرأت فعل و فاعل، کتاب مفعول ہے، الا صفحتین، میں نے کتاب پڑھی 2 صفحوں کو چھوڑ کر، مگر ابھی بتائیے کہ اس میں مستثنی کون ہے افنان؟ صفتین ان صفحتین کو کس سے جدا کیا ہے؟ کتاب تو صفحے کتاب کا جز ہے یا نہیں؟ جی تو صفحتین مستثنی، کتاب ہے منہ مستثنی ہو، اور مستثنی ہے یہ مستثنی ہے متصل، استثناء متصل۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سے پہلے جملہ ہے مثبت تو آپ نصب بھی دے سکتے ہیں، اس لیے صفحتین ہے 2 صفحے، صفحتان حالت رفع میں الف، حالت نصبی میں صفحتین یا ہے علامت ناصب۔ جی ان قدرت صیف و گرمی ختم ہو گئی، الا یومین، 2 دن رہ گئے ہیں بس، 2 دن کو چھوڑ کر، تو یومین ہے مستثنا، یومین مستثنی مستثنا ہے اللہ کے ذریعے سے جدا کیا ہے۔ جی آئیے تو اب جو ہے وہ اللہ کے ذریعے سے، یعنی اللہ ہے کلمہ استثناء، یومین ہے مستثنا، کس سے جدا کیا یومین کو؟ صحیح کو صحیح سے، گرمی سے جدا، تو دن گرمی کا حصہ ہے یا نہیں؟ بالکل، جی اس کا پڑھ یہ ہے مستثنا متصل، مستثنی منہ مستثنا منہ ہے صحیح، یومین ہے مستثنا، مستثنا کی قسم کون سی ہے؟ متصل، کیونکہ یومین اس سے ہے۔ اب اعراب کیا ہوگا؟ اللہ سے پہلے ہے جملہ مثبت تو نصب بھی دے سکتے ہیں، یومین، یومین، اس لیے نصب ہے، علامت نصب یہ ہے کیونکہ تسنیہ ہے یہ۔ حضر الاصدقاء، دوست حاضر ہو گئے، الا سعید، مستثنا کون ہے؟ سعید ہے، سعید ہے، سعید ہے مستثنا، کس سے جدا کیا گیا ہے؟ اصدقاء دوستوں سے، اور سعید دوستوں کا پارٹ ہے تو اس لیے جی استثناء ہے متصل، اب اللہ سے متصل پہلے جملہ کیونکہ مثبت ہے تو سعیدن ہی پڑھ سکتے ہیں، نصب دے سکتے ہیں۔ جی لم تتفتح الازہار، کلیاں نہیں اب نہیں کھلی، کلیاں نہیں کھلی، خلل بنفسج، بنفسج کو چھوڑ کر، یعنی اس کی کلیاں کھل گئی باقی نہیں، تو اس میں وہ کون ہے؟ مستثنا، بنفسج، بنفسج کیا ہے؟ مستثنا ہے، کلمہ استثناء کیا ہے؟ خلا، خلا ہے، کس سے جدا کیا گیا بنفسج کو؟ کس سے؟ یہ بنفشا اگر پھول میں ہی سے ہے تو یہ مستثنا ہے متصل، اور اگر یہ بنفسج کوئی الگ چیز ہے تو پھر یہ مستثنا ہے منقطع۔ بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا چاہے متصل ہو چاہے منقطع، کیونکہ اللہ کے ذریعے سے نہیں ہو رہا، خلا کے ذریعے سے ہو رہا، مجرور ہی رہنا ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ اس سے پہلے جملہ مثبت ہے یا منفی، مستثنا متصل ہے یا منقطع، نہیں، یہ خلا کے ذریعے سے ہو رہا، مجرور رہے گا، وہ تو جب دیکھنا ہے جب اللہ کے ذریعے سے قرین سے استثناء کر رہے ہیں تب دیکھنا ہے کہ مستثنا متصل ہے منقطع ہے، اس سے پہلے مثبت ہے منفی ہے۔ عاد المسافرون، مسافر پلٹ آئے، عدا سعید، یہاں بھی وہی بات ہے، کیا
یا ان کے ذریعے سے اگر استثناء کیا جاتا تو دیکھتے کہ مستثنیٰ متصل ہے منقطع ہے جی یا اس سے پہلے اللہ سے پہلے مثبت ہے منفی تاکہ کیونکہ اس کا اعراب میں فرق پڑتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے ہی پتہ لگے گا لیکن کیونکہ ادا کے ذریعے سے ہے تو مجرور ہی لینا ہے تو مستثنیٰ کون ہے سعید کس سے جدا کیا گیا مسافر تو مسافرون مستثنیٰ منہ سعید مستثنیٰ کلمہ استثناء کیا ہے ادا اعراب کیا ہے جر کیونکہ ادا ہے نحن ذبحنا الدجاجہ ہم نے ذبح کیا مرغی کو نحن مبتدا ذبحنا فعل فاعل اور دجاجہ مفعول فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ نحن کی خبر ہے ہم نے ذبح کیا حاشا واحدۃ اب یہ بتائیے اس میں مستثنیٰ کون ہے واحد کس سے جدا کیا گیا ہے ایک مرغی کو چھوڑ کر تو ایک مرغی بھی تو اسی کا حصہ ہے مرغیوں کا لہذا ہاں مستثنیٰ منہ ہے دجاجہ مستثنیٰ ہے واحدۃ ٹھیک ہے اے مستثنیٰ ہے متصل لیکن مستثنیٰ کا اعراب جر رہے گا کیونکہ حاشا ہے سمجھ میں آیا یا نہیں تمرینوں کو ضرور دیکھنا مستثنیٰ منوں کو ضرور دیکھنا ٹھیک ہے اور وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد